اس قصبے کے تھانے میں مجھے 1 سال ہو گیا تھا۔ کچھ ارد گرد کا دیہاتی علاقہ بھی اس تھانے کے تحت آتا تھا۔ یہ ایک پرامن علاقہ تھا۔ پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں قتل کی وارداتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ ڈاکہ زنی، راہ زنی اور نقب زنی کی وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن یوں نہیں جیسے یہ وارداتیں آج کل ہمارے ملک کے ہر شہر، قصبے اور دیہات کا روزمرہ کا معمول بنی ہوئی ہیں۔ یہ وارداتیں پیشہ ور لوگ کیا کرتے تھے اور ہر واردات پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں کہ افسروں اور خوشحال خاندانوں کے لڑکے شوقیہ وارداتیں کرتے پھرتے ہیں۔ واردات کے علاقے کا تھانے دار ان کا حصے دار ہوتا ہے۔ جرائم تو کسی بھی دور میں ختم نہیں کیے جا سکے۔ انسان جہاں سوسائٹی اور معاشرے کی صورت میں بستا رستا ہے، وہاں مجرم بھی ہوتے ہیں۔ پولیس اگر دیانتدار اور فرض شناس ہو تو جرائم کا گراف نیچے ہی رکھتی ہے۔ یہ مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ تھا جو اب شہر بن چکا ہے۔ میرے وقتوں میں تو یہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اناج کی بہت بڑی منڈی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ ارد گرد کے دیہاتی لوگ اس اسٹیشن پر گاڑی سے اترتے اور یہیں سے سوار ہو کر ادھر ادھر جاتے آتے تھے۔ میں حسب معمول اس قصبے کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس واردات میں اور اس کی تفتیش میں جن افراد کے نام آتے ہیں ان میں سے بیشتر سن 1947 میں پاکستان آ گئے تھے۔ ان میں بعض شاید زندہ بھی ہوں، لیکن ان کی آل اولاد یہاں موجود ہے۔ ایک پیر کا خاص طور پر نام آتا ہے۔ اس علاقے کی یہ ایک بڑی گدی تھی جس کی مریدی کا حلقہ بڑا ہی وسیع تھا۔ یہ پیر بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا اور اس کی گدی یہاں بھی دور دور تک مشہور اور مقبول ہے۔ میں صحیح نام بتا کر اس عمر میں قتل نہیں ہونا چاہتا۔ قتل ہو گیا تو میرے پسماندگان کی رپورٹ تھانے دار لکھے گا ہی نہیں۔ تھانے دار کہے گا کہ اس بڈھے کو کل نہیں تو پرسوں مر ہی جانا تھا۔ اگر یہ آج مارا گیا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اچھا ہوا کسی نے اسے 2 روز پہلے ہی اس دنیا سے اور اس بڑھاپے سے فارغ کر دیا۔ ایک صبح ابھی دھندلی ہی تھی کہ قصبے کا ایک شخص میرے گھر آیا۔ وہ پہلے تھانے میں گیا تھا، دیکھا کہ میں ابھی گھر سے ہی نہیں آیا تو وہ میرے گھر چلا آیا۔ کوئی اور آدمی کسی تھانے دار کے گھر، اور وہ بھی اتنی صبح سویرے، جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ اس کا تعلق اکثر میرے ساتھ یا تھانے کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کوئی بڑا آفیسر یا عہدے دار نہیں تھا، نہ کسی اونچے رتبے والا آدمی تھا۔ مشہور فراڈیا تھا، لیکن اس کا شمار قصبے کے معزز سفید پوشوں میں ہوتا تھا۔ پولیس کا بڑا پکا اور کارآمد مخبر بھی تھا۔ میں آگے چل کر اس کی فریب کاریوں کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا۔ مجھے جب پتا چلا یہ شخص شیخ نذیر، یہ اصلی نام نہیں ہے، میرے پاس آیا ہے تو میں سمجھا کوئی بڑی اہم خبر سنانے آیا ہے۔ ایسے ہی لوگ پولیس کے ذرائع ہوتے ہیں جن سے تھانے دار لوگوں کے گھروں کی اندرونی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے، اور گہرے دفن کیے ہوئے راز بھی تھانے دار کو پتہ چل جاتے ہیں۔ میں فوراً باہر نکلا اور اسے کمرے میں بٹھایا۔ وہ تو گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ میں تو لٹ گیا ہوں ملک صاحب، اس نے ایسی آواز میں کہا جو کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ چل کر دیکھیں تو صحیح، اس نے کہا۔ میرے گھر کے پچھواڑے نقب لگی ہے۔ نقصان زیادہ ہوا ہے؟ تمام کے تمام زیورات نکل گئے ہیں ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ زیورات تھوڑے سے تو نہیں تھے، میری بیوی کا زیور تھا، 2 بیٹیوں کی شادی کے لیے سارا زیور تھا، یہ تمام زیورات نکل گئے ہیں۔ کچھ قیمتی کپڑے بھی اس ٹرنک میں تھے جو ڈاکو لے گئے ہیں، لیکن زیورات اتنے زیادہ تھے کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان نے بھی، جو حکایت کے لیے جرائم کی کہانیاں لکھتے ہیں، کئی بار بتایا ہے کہ نقب کس طرح لگائی جاتی ہے۔ یہاں مختصراً پھر بتا دیتا ہوں۔ جس گھر میں واردات کرنی ہوتی تھی اس کے پچھواڑے والی دیوار میں سے زمین کے قریب چند ایک اینٹیں بڑی صفائی سے اور آواز پیدا کیے بغیر نکالی جاتی تھیں، اور اتنا بڑا شگاف بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی آرام سے پیٹ کے بل رینگ کر اندر باہر آ جا سکتا تھا، اور جس میں سے ایک ٹرنک بھی نکالا جا سکتا تھا۔ ہر جرائم پیشہ آدمی نقب زنی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک الگ تھلگ فن تھا جس کے لیے زیادہ تجربے کی ضرورت ہوتی تھی۔ نقب زنی عموماً گرمیوں کے موسم میں کی جاتی تھی، جب گھر والے چھتوں پر سوتے تھے یا صحن میں۔ کمروں میں گھر کا کوئی فرد نہیں ہوتا تھا۔ نقب زنی گھر بھیدی کے بغیر ذرا مشکل سے ہی کامیاب ہوتی تھی۔ گھر بھیدی ڈاکوؤں کو بتاتا تھا کہ نقب کس کمرے کی دیوار میں لگائی جائے اور مال کہاں اور کس طرح پڑا ہوا ہے۔ نقب زنوں کا کمال یہ ہوتا تھا کہ اتنی ساری اینٹیں یا پتھر نکالتے تھے، لیکن ذرا سی بھی آواز یا دھمک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ گھر والوں کو صبح پتہ چلتا تھا کہ وہ تو لٹ چکے ہیں۔
نقب کے لیے زیادہ موزوں وہ مکانات ہوتے تھے جن کے پچھواڑے جگہ خالی ہوتی یا کھیت ہوتے تھے۔ نقب زنی کی واردات خاص طور پر ایک چیلنج ہوتا تھا جو ملزموں کی طرف سے پولیس کو ملتا تھا۔ ایسی وارداتوں کی تفتیش بہت ہی مشکل ہوتی تھی کیونکہ ملزم کوئی سراغ یا اپنی نشانی نہیں چھوڑ جاتے تھے سوائے اپنے کھروں کے۔ آج کل تو نقب زنی کی ضرورت ہی نہیں رہی، کوئی بھی شخص کلاشنکوف یا ریوالور لے کر اور علاقۂ تھانے دار کی آشیرواد حاصل کر کے دن دہاڑے کسی بھی گھر میں جا کر اور گھر والوں کو ایک طرف کھڑا کر کے ان کے گھر کا صفایا کر سکتا ہے۔ اب آپ کو توقع ہوگی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کے نقصان پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور میں موقع واردات کی طرف اٹھ دوڑا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذرہ جتنا بھی افسوس نہ ہوا، نہ میرے دل میں اس شخص کی ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ شخص پکا فراڈیا تھا لیکن معزز اور سفید پوش سمجھا جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس طرح کہ میرے پاس آتا رہتا تھا اور مخبری تو خاص طور پر کرتا تھا۔ مخبری کے ساتھ غیبت بھی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ ترے والی پگڑی یا پھندنے والی لال ترکی ٹوپی سر پر رکھتا، سفید شلوار قمیض پہنتا اور نہایت اچھی شیروانی اس کا خاص لباس تھی۔ جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھا کرتا تھا اور کسی نہ کسی طرح مسجد میں اپنی موجودگی کا احساس سب کو دلا دیتا تھا۔ میں بھی اسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلاتا تھا کہ نماز ختم ہو جاتی تو یہ اٹھ کر اعلان کرتا تھا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اور پھر 2-4 منٹ کسی مسئلے پر تقریر کر ڈالتا۔ یہ نہ کرتا تو یہ تو وہ ضرور کرتا تھا کہ دعا بھی ہو جاتی تو اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا تھا بیٹھے رہو، بارش کے لیے دعا کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو صحت یاب کرے۔ اگر میں یہ تفصیل سے بتانے لگوں کہ اس کی فریب کاریاں کس طرح چلتی تھیں تو یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار دیہاتی علاقے میں چلا جاتا اور کسی بھی گاؤں میں جا رکتا اور کہتا کہ قصبے کی جامع مسجد کا ایک مینار گرنے والا ہے، یا یہ کہ جامع مسجد کا فرش اکھڑ گیا ہے، یا ایسا ہی اور کوئی جھوٹ بول کر چندے کی اپیل کرتا اور لوگ اسے نقد چندے کے علاوہ گندم کی 2-2 من کی بوریاں بھر کر دیتے تھے اور بیل گاڑی پر قصبے تک بھی پہنچا دیتے تھے۔ شیخ نذیر نقد رقم جیب میں رکھتا اور گندم منڈی میں بیچ ڈالتا تھا۔ قصبے کے لوگ اسے معزز آدمی سمجھ کر اس کا احترام کرتے تھے، شکل و صورت سے بھی وہ معزز لگتا تھا اور اصل جادو اس کی زبان میں تھا۔ اس کا یہ ایک کمال تھا کہ لوگوں کی زمینوں پر یا کسی کے مکان پر قبضہ کر لیتا تھا، اس طرح کہ قبضے کی رجسٹری باقاعدہ اشتام پر مکمل ہوتی تھی اور اس میں جال سازی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی شخص مر رہا ہوتا تو شیخ نذیر اشتام لے کر پہنچ جاتا اور مرتے ہوئے آدمی کے دستخط کروا لیتا یا انگوٹھا لگوا لیتا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا فراڈ نہیں کھیل سکتا تھا، وہ دیکھ لیتا تھا کہ یہ شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے دلی خوشی ہوئی کہ اس شخص کو بھی کسی نے لوٹا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے جو زیورات چوری ہو گئے ہیں ان میں ایک رتی سونا بھی حلال کی کمائی کا نہیں تھا، لیکن مال حلال کا تھا یا حرام کا، یہ نقب زنی کے ذریعے نکل گیا تھا اور میرا فرض یہ تھا کہ ملزموں کو پکڑوں۔ میں نے جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتہ کیا، اسے بھی ناشتہ کروایا اور پھر تھانے جا کر رپورٹ درج کی۔ تھانے جاتے ہی ایک کانسٹیبل کو کھوجی کی طرف دوڑا دیا کہ وہ موقع واردات پر پہنچ جائے۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر شیخ نذیر کے ساتھ موقع پر چلا گیا۔ عام شہری جب نقب لگی ہوئی دیکھتے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جن بھوت آئے تھے اور یہاں سے دیوار توڑ کر مال نکال کر لے گئے ہیں۔ نقب مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں لگی تھی، پیچھے کھیت تھا جس میں کوئی فصل نہیں تھی، مٹی کچی تھی، اس لیے نقب کے قریب کھرے بڑے صاف اور واضح تھے۔ یہ کھرے کھوجی نے آ کر دیکھنے تھے، اس لیے ایک کانسٹیبل کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کھیت میں کوئی آدمی نہ آئے۔ میں شیخ نذیر کے ساتھ اس کے مکان کے اندر چلا گیا۔ نقب والے کمرے میں جا کر دیکھا ٹرنک اسی کمرے میں رکھے تھے، اس کمرے میں کچھ اور سامان بھی پڑا تھا، باقی ٹرنک رکھے ہوئے تھے۔ 2 ٹرنک الگ الگ فرش پر پڑے تھے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ ایک ٹرنک گیا ہے اور وہ ان 2 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے ایک ٹرنک اور پڑا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اس واردات میں گھر بھیدی بھی شامل تھا۔ ملزموں کو معلوم تھا کہ نقب کہاں لگانی ہے، نقب ٹرنکوں والے کمرے کی دیوار میں لگائی گئی۔ پھر ملزموں کو پہلے سے معلوم تھا کہ زیورات فلاں رنگ اور فلاں قسم کے ٹرنک میں پڑے ہیں،
اور اس پر 2 ٹرنک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ ملزموں نے ٹرنک کو کھولا نہیں، نہ تالا توڑا ہے۔ گھر بھیدی عموماً نوکر ہوا کرتے تھے، یا اس قسم کی عورتیں جو گھروں میں صرف جھاڑو برتن کے لیے جاتی ہیں اور گھر کی عورتوں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور یہ سراغ لگا لیتی ہیں کہ یہ لوگ رقم اور زیورات کہاں رکھتے ہیں۔ شیخ نذیر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں ایک نوکرانی صبح سے شام کے بعد تک موجود رہتی ہے اور رات کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ یہ نوکرانی بیچاری بہت ہی غریب، شریف اور مری مٹی سی عورت ہے، اور یہ ایسی جرت کرنے کے قابل ہے ہی نہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر واردات کروائے۔ شیخ نذیر بڑا ہی کایاں اور گہری نظر رکھنے والا آدمی تھا، اس کی رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص، عورت یا مرد، اس سے زیادہ گھاگ اور کایاں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ رائے مجھے قائم کرنی تھی کہ نوکرانی میں اتنی جرت تھی یا نہیں۔ میں نے جو بات بعد میں پوچھنی تھی وہ اسی وقت پوچھ لی۔ وہ یہ تھی کہ اس نوکرانی کی کوئی جوان بیٹی ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ اس گھر میں آتی رہتی ہے؟ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یوں بھی تو ہوتا ہے کہ نوکروں یا نوکرانیوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ کبھی کبھار ان کے کام والے گھروں میں چلی جاتی ہیں، اور اس گھر میں کوئی جوان لڑکی ہو تو اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں۔ شیخ نذیر کے گھر میں اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بہو بھی جوان تھی، بیٹا ایک ہی تھا۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ اس نوکرانی کی ایک جوان بیٹی کبھی کبھار اس کے گھر میں آتی ہے، اور اس نے اسے اپنی بیٹیوں اور بہو کے ساتھ بیٹھے باتیں اور ہنسی مذاق کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے شیخ نذیر سے کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی لازماً اور یقیناً شامل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نوکرانی اتنی چالاک اور مجرمانہ ذہن کی نہیں، تو محلے کی کوئی عورت ہوگی جس کے سامنے بھی زیورات والا ٹرنک کھولا گیا ہوگا، اور اس عورت نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ٹرنک کہاں رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ملک صاحب، شیخ نذیر نے کہا، جو ٹرنک گیا ہے وہ بہت ہی پرانا، خستہ حالت میں تھا، اور اس کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یہ میں نے خود عورتوں سے کہا تھا کہ زیورات اس میں رکھا کریں۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ کسی بھی وقت ڈکیتی یا نقب زنی ہو سکتی ہے۔ ڈاکو دیکھیں گے کہ یہ تو بڑا پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملزم اچھی قسم کے ٹرنک اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن دیکھیں کہ ایک ہی ٹرنک گیا، اور وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک۔ اس نے عورتوں کے ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک تو اس کی بیوی تھی، 2 بیٹیاں اور ایک بہو تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ واردات گھر بھیدی نے کروائی ہے، اور وہ سوچ کر اور یاد کر کے بتائیں کہ کسی عورت کو یہ معلوم ہوگا کہ زیورات اس ٹرنک میں رکھے ہیں۔ میں نے ان سے نوکرانی کے متعلق بھی پوچھا، لیکن شیخ نذیر کی طرح انہوں نے بھی نوکرانی کو سیدھی سادی اور بے ضرر عورت کہا۔ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی کا بھی ذکر کیا، لیکن یاد کرنے کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی یاد نہ آیا کہ اس لڑکی نے کبھی اس ٹرنک میں زیور رکھتے دیکھ لیا ہوگا۔ یہ چاروں عورتیں سوچتی رہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن کسی کو بھی کچھ یاد نہ آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر تو شک ہوگا۔ انہوں نے کسی پر بھی شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے نقب کو بڑی غور سے دیکھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب زن کوئی تجربہ کار آدمی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہر جرائم پیشہ شخص نقب زنی نہیں کر سکتا تھا، یہ خاص قسم کے ملزموں کا کام تھا۔ مطلب یہ کہ ملزم اناڑی یا نا تجربہ کار نہیں تھا۔ میں ان عورتوں سے فارغ ہوا تو کھوجی نے مجھے بتایا کہ 3 آدمی تھے، اور تینوں کے الگ الگ کھرے بڑے صاف پائے گئے ہیں، اور یہ اتنے صاف ہیں کہ ان کے مولڈ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کھروں کے مولڈ تیار کروانے کا بندوبست کرے۔ کھوجی نے بھی کچھ دور جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کھرے کس طرف گئے ہیں۔ تفتیش کی تفصیلات بڑی لمبی ہوا کرتی ہیں جو پوری کی پوری تحریر نہیں کی جا سکتی۔ میں نہایت اہم اور ضروری باتیں سنا رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کہانی سناتے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس کی پوری بیک گراؤنڈ نہ سناؤں تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے یہ ایک افسانہ گھڑ لیا گیا ہو، یا یہ بات کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے پیدا کر لی گئی ہے۔ میری کہانی میں آپ کوئی ایسی بات دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتفاقیہ پیدا ہو گئی یا میں نے خواہ مخواہ پیدا کر لی ہے۔ اس کے پیچھے بعض دفعہ تو 2-3 دنوں کی تفتیش اور پوچھ گچھ ہو چکی ہوتی ہے۔ مثلا یہ جو تفتیش سنا رہا ہوں، اس بار آپ دیکھیں گے کہ میں نے واردات والے گھر کے افراد پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا مجھے اچانک خیال نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی مخبروں کی رپورٹیں تھیں، اور کچھ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا اور کچھ میں نے اپنے دماغ سے سوچا تھا۔ واردات والے گھر میں جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھا، اور جس کسی سے جو ضروری باتیں پوچھنی تھیں وہ پوچھیں۔
ٹرنک جو چلا گیا تھا اس کا رنگ، سائز اور ساخت وغیرہ معلوم کی اور یہ بھی لکھا کہ اس ٹرنک میں کیا کچھ تھا جو ڈاکو لے گئے ہیں۔ ایک تو زیورات تھے، نقد رقم بھی تھی جو آج کے حساب سے کم و بیش 10 لاکھ روپیہ بنتی تھی، اور بڑے قیمتی کپڑے تھے جس میں کچھ سلے ہوئے اور کچھ ان سلے تھے۔ شیخ صاحب، میں نے شیخ نذیر سے کہا، اب تک آپ میرے لیے جو مخبری کرتے رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے کام آتی تھی، اب آپ خود ایک واردات کا شکار ہوئے ہیں۔ دن رات ایک کر کے ٹو لگائیں اور میری مدد کریں، اللہ آپ کا مال واپس دلوا دے گا۔ کھوجی اپنے کام پر دور نکل گیا تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ اس تھانے میں میرے ساتھ ایک جونیئر سب انسپیکٹر بھی تھا اور ایک ASI تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر واردات کی تفصیلات بتائیں اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ بتایا، اور انہیں کہا کہ وہ علاقے کے نقب زنوں کو بلائیں اور ان سے تفتیش کریں۔ ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میں انہیں تفصیلی ہدایات دیتا اور ان کی ڈائریکشن کرتا، اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تھانے میں ریکارڈ موجود تھا جس میں نقب زنوں کے نام الگ، ڈاکوؤں کے الگ اور راہزنوں کے الگ لکھے ہوئے تھے، اور ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی ہسٹری بھی موجود تھی۔ میرے ان 2 معاون افسروں نے مخبروں اور دیگر ذرائع کو استعمال کر کے معلوم کرنا تھا کہ واردات کی رات کون کہاں تھا، مگر پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے میں ایک مشکل یہ پیش آتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ کسی کو کسی کی واردات کا علم ہو بھی جائے تو وہ اس راز کو ہضم کر لیتا تھا۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن پیشہ ور مجرموں پر ہم ہر طریقہ آزمایا کرتے تھے۔ ان وقتوں کے پیشہ ور ڈاکوؤں وغیرہ نے انتہائی تشدد برداشت کرنے کی پریکٹس کی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں بعض تو بڑے مضبوط پتھر ہوتے تھے جو ہتھوڑے کی ضربوں سے بھی نہیں ٹوٹتے تھے، پھر بھی ہم لوگ ان سے اپنے کام کی باتیں اگلوا ہی لیا کرتے تھے۔ تفتیش کو میں نے 2 لائنوں پر ڈال دیا۔ ایک تو یہ لائن تھی جو بتا چکا ہوں، اور دوسری لائن کا تعلق شیخ نذیر اور اس کے اہل خانہ سے تھا۔ یہ لائن میں نے اس لیے اختیار کی کہ شیخ نذیر خود مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا، بلکہ اس کی شخصیت اور معاشرتی زندگی کی بنیاد ہی فریب کاری اور جھوٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بیوی، بیٹیوں اور بہو کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا جو گھر کے ہی کسی فرد نے خود ہی کروائی تھیں۔ ایسی کچھ وارداتیں دوسرے پولیس افسروں سے سنی بھی تھیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے جھمکوں کی جوڑی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے پہلے شیخ نذیر میرے پاس آ کر لوگوں کے گھروں کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ یہ سب چغل خوری اور غیبت ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی تھی۔ پولیس اس قسم کے لوگوں سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ شیخ نذیر جیسے لوگ تھانے داروں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ تھانے دار تھانے میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے گھروں میں جھانک سکتے ہیں اور ان کی سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ نذیر قصبے کے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھی ہوئی تھی کہ یہ شخص عموماً شہر یا اپنے محلے کے کس کس معزز فرد کے خلاف چغلیاں کیا کرتا ہے۔ اب میں نے ان معززین کو بلا رکھا تھا اور ان کے علاوہ کچھ اور مخبر بھی تھے۔ یہ رپورٹیں آپ کو سنانے کے دوران یہ پابندی نہیں رکھوں گا کہ کون سی بات مجھے کس وقت اور کس دن معلوم ہوئی۔ تمام مخبروں کی رپورٹوں کی ایک رپورٹ بنا کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ واردات والے دن کے پچھلے پہر کھوجی نے مجھے تھانے آ کر بتایا تھا کہ جائے واردات پر جو کھرے پائے گئے تھے وہ کھیتوں میں 2-4 جگہوں پر بھی نظر آئے تھے اور ریلوے لائن تک چلے گئے تھے۔ اس سے آگے یہ کھرے نہیں ملے۔ میں سمجھ گیا کہ ملزم ریلوے لائن کے اندر چلے گئے ہوں گے۔ اس رپورٹ سے مجھے اتنا پتا چل گیا کہ ملزم واردات کر کے کس طرف گئے تھے۔ ریلوے لائن قصبے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ گھوم کر یہ لائن قصبے میں آتی تھی جہاں ریلوے اسٹیشن تھا۔ شیخ نذیر کے گھر کی رپورٹیں ملنے لگیں تو میرا ذہن روشن ہوتا چلا گیا۔ ایسی بات نہیں کہ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملزم گھر میں ہی موجود ہے۔ مجھے کچھ مزہ سا صرف اس لیے آ رہا تھا کہ شیخ نذیر دوسروں کی چغلیاں کر کے یہ تاثر دیا کرتا تھا کہ اس کا اپنا گھرانہ صحیح معنوں میں عزت دار اور پروقار ہے، لیکن مخبر کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے تھے۔ یہ رپورٹیں لیتے وقت مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن میری اس وقت کیفیت ویسی ہی تھی
جیسے ڈوبنے والے کی ہوا کرتی ہے، اور وہ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ آ جائے جو ڈوبنے سے بچا لے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنے ذہن میں آئے ہوئے ایک دو شکوک صاف یا مزید پختہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ شیخ نذیر کی دو جوان بیٹیاں تھیں اور دونوں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بیٹا ایک ہی تھا۔ میں نے اوپر شیخ نذیر کی جس بہو کا ذکر کیا ہے وہ اسی بیٹے کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس بیٹے کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ الگ رکھیں، میں اسے قدیر کہوں گا۔ شیخ نذیر کا منڈی میں اپنا کچھ کاروبار بھی تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کاروبار میں بھی فراڈ چلاتا ہوگا اور خوب ڈنڈی مارتا ہوگا۔ اصل میں اس کا کاروبار وہی تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، یعنی فراڈ۔ شیخ نذیر نے بہت دولت کمائی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جا کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک امیر کبیر آدمی کا گھر ہے۔ قدیر چونکہ 2 بیٹیوں میں اکیلا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ نے اسے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ بیٹوں میں اکلوتے بیٹے عموماً بگڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ عقل مند اور کام کاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں بگاڑ صرف یہ ہوتا ہے کہ فضول پیسہ اڑاتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ قدیر ان بیٹوں میں سے تھا جن میں عقل کی بھی کمی تھی اور کاروبار یا کمائی کرنے کا ذرا سا بھی شوق اور شعور نہیں تھا۔ تقریباً ہر مخبر نے بتایا کہ اسے بنا بنایا مال مل گیا تھا جس پر وہ شہزادہ بنا ہوا تھا۔ قدیر کی شخصیت، کریکٹر اور لوگوں میں عام رویہ اور برتاؤ ایسا تھا جسے زیادہ تر مخبروں نے فضول اور اوچھا کہا، لوگوں کی رائے کتنی ہی بری کیوں نہ تھی۔ قدیر اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا۔ میں اس کی زیادہ تشریح کیا کروں، اتنا کہنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ وہ آج کل کی پنجابی فلموں کا ہیرو تھا۔ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا اور بڑکے مارتا تھا۔ کام کاج کم ہی کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی یاری دوستی 1-2 جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی تھی اور قصبے کے 1-2 بدماشوں کے ساتھ بھی، جو دراصل جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ صرف بدماشی کرتے ہیں اور کرائے کی غنڈہ گردی بھی کر گزرتے ہیں۔ قدیر کی شادی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو رپورٹیں ملیں وہ سب ایک جیسی تھیں، اور ان رپورٹوں نے میرے ذہن میں آئے ہوئے شکوک کچھ پختہ کر دیے۔ قدیر کی بیوی کو میں تاج بتاؤں گا۔ یہ لڑکی جس گھرانے کی تھی وہ کوئی زیادہ شریف گھرانہ بھی نہیں تھا لیکن بدنام بھی نہیں تھا۔ اس گھر کا ہر فرد ملنسار تھا اور کسی کو اس گھرانے کے کسی بھی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ لوگ رکھ رکھاؤ والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے اور اسی وجہ سے ان کی بھی عزت قائم تھی۔ تاج کا بڑا بھائی ذرا بدماش قسم کا آدمی تھا، لیکن مخبروں کی رپورٹوں کے مطابق وہ اوچھا اور ہر کسی کے گلے پڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھے بدماش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کو میں گھٹیا صورت میں پیش کروں، مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت بدماشی کر لیتا تھا اور اپنا سر جائز حد تک اونچا رکھتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتا تھا لیکن گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ لوگ قبرستانوں کے تکیوں پر جا کر جوا کھیلا کرتے ہیں۔ تاج کے اس بھائی کو میں رحمان بتاؤں گا۔